ناظرین، یہ کون نہیں چاہتا کہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت نصیب ہو۔ یقیناً ہم میں سے ہر ایک کی یہ تمنا و دعا ہے کہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں جلوہ فرما ہو اور ہمیں زیارت سے نوازے۔ اگرچہ وہ اعمال نہیں، وہ اخلاق نہیں ہے، وہ شوق و ذوق کا وہ لیول نہیں ہے، لیکن پھر بھی یہ ہماری دعا اور التجا اور چاہت ہے کہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواب میں زیارت سے نوازے، کیونکہ ہم امتی تو انہی کے ہیں۔ اگرچہ ہم گناہ گار ہیں، سیاہ کار ہیں، لیکن پھر بھی اس اعتبار سے خوش نصیب ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے ہیں۔ تو ہمارے علماء اہل سنت و جماعت نے اس کے مختلف طریقے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے مختلف وظائف بیان کیے ہیں، جن میں سے ایک جو واقعے پر مشتمل ہے طریقہ آپ احباب کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ ایک پیر صاحب تھے جن کا ایک مرید کسی دن ان کے پاس گیا اور جا کر کہنے لگا کہ یا شیخ، مجھے اس چیز کی چاہت ہے کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت کروں، لہٰذا مجھے کوئی وظیفہ، کوئی ورد ایسا بتائیے جس پر میں عمل کروں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت نصیب ہو جائے۔ تو وہ پیر صاحب فرمانے لگے کہ اے میرے مرید، آج رات کا کھانا آ کر میرے ساتھ کھانا، تو میں تجھے وظیفہ دوں گا جس کی وجہ سے تجھے نبی پاک کی خواب میں زیارت نصیب ہو جائے گی۔ ناظرین، جب شام کا وقت ہوا تو وہ مرید اپنے پیر صاحب کے پاس گیا اور جا کر کھانا کھانے لگا۔ تو پیر صاحب نے جو اسے کھانا کھانے کو دیا اس میں ارادتاً نمک زیادہ ڈال دیا تھا اور پینے کو پانی بھی نہیں دیا، جس کی وجہ سے اس مرید کو پانی کی حاجت ہوئی۔ جیسے تیسے کر کے اس نے کھانا مکمل تو کر لیا، کیونکہ اب وہ پیر صاحب سے ادباً کیا شکایت کرتا اور کیا مانگتا، تو اس لیے وہ کھانا مکمل کرنے کے بعد پیر صاحب کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا کہ اے میرے شیخ، اب مجھے کوئی وظیفہ تعلیم کیجئے کہ جس کی وجہ سے جس پر عمل کروں تو مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت نصیب ہو جائے۔ تو پیر صاحب فرمانے لگے کہ وظیفہ یہی ہے کہ تم ابھی چلے جاؤ اور گھر جا کر بغیر پانی پیے سو جانا، پانی نہیں پینا۔ پانی پینے سے پیر صاحب نے منع کیا تو وہ مرید بھی بہت با ادب اور احترام والا، بات کو ماننے والا تھا، لہذا جیسے ہی وہ گھر گیا اور جاتے ہی وہ بغیر پانی پیے وہ سو گیا۔ جب رات کو سویا تو رات کو بسر کرنے کے بعد وہ پیر صاحب کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا کہ یا شیخ، مجھے خواب کے اندر ہر طرف پانی ہی پانی نظر آیا ہے، میں جدھر دیکھتا تھا مجھے پانی ہی نظر آتا تھا۔ تو اس پر انہوں نے اپنے مرید کو بڑی پیاری نصیحت فرمائی۔ ناظرین، پیر صاحب کہنے لگے کہ اے میرے مرید، اب دیکھ، اگر تو پانی کی چاہت سے، پانی کی پیاس لے کر، پانی کی تمنا دل میں لے کر، پانی پینے کی تڑپ کو دل میں رکھ کر سو جائے تو خواب میں تجھے پانی ہی نظر آتا ہے۔ اسی طرح اگر تیرے دل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا عشق، محبت اور پیار اور چاہت و تمنا، آرزو اور دعا رہے، تیرے دل میں ہر وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی چاہت جب رہے گی، جب تجھے یہ ہر وقت تڑپ لگی ہوگی، یہ لگن ہوگی، اسی سوچ میں تو پگھلتا رہے گا کہ مجھے کسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نصیب ہو جائے، تو جب تجھے شدید پانی کی پیاس تھی، چاہت تھی، تو تجھے خواب میں پانی ہی نظر آیا۔ اسی طرح اگر تجھے چاہت ہوگی تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ضرور کرم فرمائیں گے اور آپ کے خواب کے اندر اور ضرور تشریف لائیں گے۔ اور جب تجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواب کے اندر زیارت نصیب ہو جائے گی، پھر تو کہے گا کہ کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں، ہمیشہ نقش رہے رخ یار آنکھوں میں، اور انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہیں یہ آنکھیں کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں۔ اور جب تجھے قبر میں فرشتے بھی آ کر پوچھیں گے تو اس وقت تو فرشتوں سے بھی کہے گا کہ فرشتوں پوچھتے کیا ہو کہ میں کس کا بندہ ہوں، میں اس کا بندہ ہوں جو رخ یار آنکھوں میں۔ تو فرمایا کہ اے میرے مرید، جب تجھے ایک دفعہ خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو جائے گی تو پھر تو ساری زندگی اپنا یہی وظیفہ بنا لے گا کہ اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میری سرکار ہے ویسا نہیں کوئی۔